کہ حقیقت واضح تھی، اس کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، جس کے بعد ان کے اور ان کی سزا کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہ سکے گی۔ جنت اور دوزخ کے لوگوں میں اس سوال و جواب سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہاں پہنچ کر انسان کی قوتوں اور صلاحیتوں میں کیا انقلاب برپا ہو جائے گا کہ لوگ جب چاہیں گے اور جہاں سے چاہیں گے ایک دوسرے کو مخاطب کر لیں گے۔ یہ اوپر جو مکالمہ نقل ہوا ہے اور جہاں جہاں اس طرح کے مکالمے نقل ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی زحمت نہیں پیش آئے گی، یعنی آپ کو سفر کر کے کہیں جانا نہیں ہوگا، آپ کسی ٹرین میں بیٹھ کر کسی جہاز میں بیٹھ کر جائیں پھر کوئی مکالمہ ہو، بلکہ جہاں آپ کھڑے ہوں گے جب چاہیں گے جس وقت چاہیں گے جس سے چاہیں گے بات کر لیں گے۔ یہ تو ہم اپنی اس دنیا میں دیکھ چکے، یعنی اس پچھلے 10-15 سال میں جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا ہوا ہے اس نے کم و بیش یہ صورت آلات کے ذریعے سے پیدا کر دی۔ تو انسان یہ کر چکا تو اللہ کے لیے کیا بعید ہے، یعنی وہاں کیا اسباب پیدا کرے گا، ہمارے اندر یہ صلاحیتیں ہوں گی، وہاں کی فضا کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، تو مطلب صرف یہ ہے کہ وہ ایک دوسری دنیا ہوگی جس کے نوامیس کو ہم اس دنیا کے قوانین پر قیاس نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کی بہت کچھ جھلک خود انسان نے اس دنیا کے اندر جو قوانین تھے ان کو دریافت کر کے یہیں دکھا دی۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بہت خوبصورت جگہیں بنا کر، باغات لگا کر، نہریں بہا کر جنت کی کچھ تصویریں اسی دنیا میں رکھی ہوئی ہیں، انہی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر میں سیاحت ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ فطرت کے آغوش میں کیا کیا کچھ ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسانی عقل اس کائنات میں کارفرما حقائق کو نمودار کر کے جو کچھ بنا سکتی تھی اس کی بھی ایک جھلک اس زمانے میں دکھا دی ہے۔ تو ہمارے سامنے پہلے جنت میں جب یہ چیزیں بیان کی جاتی تھیں کہ آپ وہیں بیٹھے ہوئے بات کر لیں گے، تو آج سے 200-400 سال پہلے کا انسان یہ تصور کرنے میں بڑی دقت محسوس کرتا تھا، لیکن اب اس کی ایک جھلک ہم نے خود اپنے ہی کمالات اور اپنی ایجادات میں دیکھ لی۔ تو وہ یہ پوچھیں گے ان سے، اس کا جواب دیں گے